عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو بڑی برکتوں سے نوازا۔ عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ جب نکرہ کی نسبت معرفہ سے ہو جائے نا تو وہ نکرہ نہیں رہتا، معرفہ بن جاتا ہے۔ عام لفظوں میں یہ ہے، جب کسی عام بندے کی نسبت کسی خاص بندے سے ہو جائے اب وہ عام نہیں رہتا بلکہ وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک کے اوپر جو ہم نے غلاف بنا کے چڑھایا ہے وہ بھی ایک کپڑا ہے، جو ہم نے لباس پہنا ہے یہ بھی کپڑا ہے، لیکن اس کپڑے کا ادب کیوں کرتے ہیں کہ اس کی نسبت قرآن کریم سے ہو چکی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر فرنیچر ہے، ٹیبل ہے، کرسیاں ہیں، ان کا کوئی ادب نہیں کرتا، لیکن وہ لکڑ یا وہ رہل جس کے اوپر قرآن پاک کو رکھا جاتا ہے اس کا کیوں ادب ہوتا ہے؟ اب وہ ریل وہ لکڑ عامنی خاص ہو چکی ہے، کیوں؟ اس کی نسبت قرآن کریم سے جڑ چکی ہے۔ تو پتہ چلا جب عام کی نسبت خاص سے ہو جائے نا، یہاں پر ہمارا عقیدہ یہ ہے، اگر نبی کریم علیہ السلام کی مبارک جسم اطہر سے کوئی چیز مس ہو جائے، آپ یقین فرمائیں دنیا کی کیا جہنم کی آگ بھی اسے جلا نہیں سکتے۔ علماء نے کتابوں کے اندر اس حدیث کو لکھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، جس طرح آج طلباء کرام بھی موجود ہیں، ہم جہاں پر بیٹھے ہیں یہ کھانے پینے کا انتظام کیا گیا، مہمان نوازی کی ہے نا۔ حضرت انس بن مالک کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے، آپ نے مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ آپ کے گھر کے اندر جو بندہ جو کنیز یا جو خادم کام کرتا تھا نا، آپ نے مہمانوں کے سامنے اسے کہا کہ ہمارا جو دسترخوان ہے جس پہ کھانا رکھا جاتا ہے جو کپڑا ہے وہ گندا ہے، اس طرح کرو تندور میں ڈال کے نا اس دسترخوان کو صاف کرو۔ مہمان بڑے حیران ہو گئے کہ پانی کا کام ہوتا ہے چیزوں کی صفائی کرنا، آگ کا کام ہوتا ہے چیزوں کو جلا دینا، حضرت انس بن مالک کے گھر کی کون سی انوکھی آگ ہے جو کپڑے کے میل کو دور کرے گی؟ المختصر مہمان جو ہے وہ بڑے صبر و شکر سے بیٹھے رہے، دیکھنے لگے۔ اس خادم نے کیا کیا، وہ جو کپڑا تھا نا، جو صافہ تھا، جو دسترخوان تھا، اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، اوپر سے تندور کو بند کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کپڑا ہٹایا نا، اوپر سے پردہ، تندور کی جلتی ہوئی آگ سے وہ دسترخوان نکالا، اللہ کا کرم ہوا، سارے داغ دبے دور ہو گئے، دسترخوان بالکل صاف ہو گیا۔ مہمانوں کے لیے کھانا رکھا، مہمان کہتے ہیں انس بن مالک کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے بتاؤ تمہارے گھر کی آگ کا راز کیا ہے؟ آگ تو چیزوں کو جلا دیتی ہے، پانی چیزوں کو صاف کرتا ہے، لیکن تمہارے گھر کی آگ نے کپڑا صاف کر دیا، اس کی کوئی وجہ تو بیان کرو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے اوپر اللہ کا کرم ہو گیا، حضور نبی پاک علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب حضور میرے گھر میں آئے، میں نے مہمان نوازی کی، صحابہ کرام بھی موجود تھے، آقا کریم علیہ السلام نے کھانا کھانے کے بعد نا اس دسترخوان سے اپنے مبارک ہاتھوں کو صاف کیا تھا، اور اس دسترخوان کو نبی پاک کے ید اللہ والے ہاتھ لگ چکے ہیں، اسے دنیا کی کیا رب کعبہ کی قسم جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ کتنی شان ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو نا نبی کریم علیہ السلام کے چند ایک منہ مبارک یعنی مبارک زلفوں کے چند بال مل کے آپ گھر میں آئے، الگ کمرے میں ادب کی جگہ پہ رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں گئے نا، کوئی بندہ کمرے میں نہیں، صرف حضور کے بال جو ہے نا وہ تشریف فرمائے۔ دیکھا کہ پورے کمرے سے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، بڑے پریشان ہوئے، عرض کی سرکار کی خدمت میں آئے، کھلے بوہے ویہ کے تیرے دوارے آ گئے، سن غماں دے محرماں درداں دے مارے آ گئے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے کمرے میں قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے والے کوئی حفاظ یا قاری حضرات نظر نہیں آ رہے، یہ قرآن پاک کون پڑھ رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری ویقرؤون القرآن، اے صدیق اکبر اللہ کے فرشتے میرے بالوں کے ارد گرد جمع ہو کے رب کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔
یار یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا, ہم حضور کی امت کے اندر شامل ہیں, ہمارا حق بنتا ہے امتی ہونے کا حق ادا کریں. یار وہ کریم آقا غاروں میں جائیں اپنی امت کو یاد رکھیں, عرش مولا پہ جائیں امت کو یاد رکھیں, غار سور میں جاتے ہیں ربی حب لی امتی, حضور دنیا میں آئے یہی دعا تھی یا اللہ میری امت کو بخش دے. طائف کے میدانوں میں گئے ایک ہی دعا یا اللہ میری امت کو بخش دے. امتی ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنی زندگی کے دن اور راتیں نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق بسر کریں. اللہ تعالی ہماری آج کی اس مختصر اور پر رونق محفل پاک کو, پرسوز محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.